تو گویا کہ اس وقت ہم شدید ترین ضرورت میں ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو، شدید ترین، لیکن وہ مدد نہیں آئے گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ عوامی سطح پر توبہ ہو، ہر حرام کام کو چھوڑا جائے اور ہر فرض کو ادا کیا جائے، اور دستوری سطح پر توبہ ہو، وہ جو چور دروازے دستور کے اندر ہیں جس نے کسی منافق کا پلندہ بنا دیا ہے، ان کو پلگ کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے، یہ ہوگی ہماری اجتماعی توبہ۔ تو شاید اس سے، شاید نہیں، یقیناً مجھے یقین کے ساتھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم، اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ ذرا لیفلیٹ نکال لیجیے اور میرے ساتھ پڑھیے۔ دیکھیے، اندرونی خلفشار کے بھنور، یہ بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، سختی نہ کریں تو تباہی، سختی کریں تو ریئیکشن اور بڑھے گا، ویشس سرکل، پھر اور آگ لگے گی، پھر اور سختی کریں گے پھر اور آگ لگے گی، یہ ویشس سرکل کہلاتا ہے۔ یہ بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا باغ۔ وزیرستان میں ابھی تک سلگ رہا ہے معاملہ۔ آج بھی محسود کے ایک شخص نے تو کہہ دیا کہ جو معاہدہ اس نے کیا ہے وہ تو اس کا اپنا ذاتی ہوگا، ہم نہیں مانتے اسے، ہم تو جہاد جاری رکھیں گے، اور امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ آنے والا ہے۔ تم سے اب تک یہ چند ہزار آدمی نہیں ختم ہوئے، تم سارے وزیرستان کو ختم کر دو تو کیا بگڑ جائے گا؟ ڈیزی کٹر سامنے آئیں گے اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو، تاکہ دیوں کے ساتھ گھن پستا ہے تو پسے، ہمارا کیا ہے؟ وزیرستان یہ بھی آتش فشاں ہے، پٹھانوں کی اپنی کوئی روایات ہیں، ان کی آنر ہے، عزت ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیوں انگریزوں نے ان کو رکھا تھا کہ آزاد قبائل ہیں، ہم نہیں چھڑیں گے؟ اس سے اوپر چلیے، گلگت کے اندر جو کچھ ہوا کرتا تھا وہ تو ہوتا تھا۔ اس دفعہ یہ بارود خانے تک پہنچ گئی ہے آگ، شیعہ سنی، بلتستان، سکردو، خبلو، جو بالکل انڈیا کے ساتھ لگے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور نیچے اتریے ادھر سے، میں نے تو یہ سرکل یوں بنایا ہے، بلوچستان، وزیرستان، گلگت، بلتستان، کشمیر۔ ہم نے ساری لچک دکھا لی، بھارت کی ہر بات مانی، اسی پر تو سارا معاملہ چل رہا تھا۔ ہم کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو پھر نارملائزیشن ہوگی، وہ کہتے تھے نہیں، پہلے نارملائزیشن پھر کشمیر پر بات ہوگی۔ نارملائزیشن سب کر لی ہم نے جنہیں ہم کہتے تھے یہ فریڈم فائٹرز ہیں، انہیں فسادی قرار دے دیا، دہشت گرد قرار دے دیا، ان کے کیمپ پورا ختم کر دیے، ان کو جو ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جیسا سجدہ صحب جو کیے ہیں، جتنے کیے، اور کشمیر حل کہاں ہے؟ دور دور تک بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک، تو کشمیر پر کوئی شروع ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا ہے، یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور نمبر 2 یہ ہمارے سیکولرزم کی علامت ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو ختم کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسری طرف پنجاب کا گلا گھونٹ رہا ہے، دریا راوی پر بھی اب ڈیم بنا رہے ہیں، اس کا انہیں حق ہے، اس لیے کہ ہم نے جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی اس میں 3 دریا دے دیے تھے ہندوستان کو، ستلج، بیاس اور راوی، یہ انہیں کا ہے۔ وہ تو جو تھوڑا بہت چھوڑ دیتے ہیں پانی، کیا کریں، آخر سیلاب آتا ہے، وہ آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے، ورنہ ہم تو راوی کے لیے پانی چناب سے لا رہے ہیں، اور پھر پانی آگے پہنچا رہے ہیں دریا ستلج کے اندر، تاکہ سلیمان کی نہریں جو ہے چل سکے۔ اب انہوں نے چناب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، بنگلی ہار ڈیم کے اوپر بات ہی کرنے کو تیار نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس، انہوں نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت تو نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہاں ہم کسی غیر جانبدار شخص کو مقرر کر دیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی وہ کہیں گے یہ ٹائم بارڈ ہے، اتنے سالوں سے ہم بنا رہے تھے یہ ڈیم، یہ خاموش کیوں رہے، ہمارا کروڑوں روپیہ لگ گیا۔ بہرحال نتیجہ اس کا کیا لگے گا؟ گلر بیراج بھی ہے، نیلم کے اوپر بھی ان کا ارادہ ہے، سرنگ کھود کر پہاڑ میں سے وہ دریا نیلم کا پانی بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو پنجاب کو سٹرینگولیٹ کرنے کا، اور ادھر ہمارا حال کیا ہے؟ ڈیم ہم بنا نہیں سکتے،